من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون سبحان اللہ۔ یہ آیہ مبارکہ منافقین کے متعلق نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تصبک حسنۃ تسؤہم، ہمارے حبیب پیارے اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو تسؤہم، ان کو بڑی تکلیف دیتی ہے۔ یہ جو منافقین ہیں ان کو آپ کی خوشخبری جو ملتی ہے آپ کو، وہ ان کو بہت تکلیف دیتی ہے، اذیت دیتی ہے، ان کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ شکر خدا کا، قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا، ہم نے پہلے یہ احتیاط برت لی تھی، ہم نہیں گئے ان کے ساتھ، اگر ہم بھی ان کے ساتھ چلے جاتے تو وہ مصیبت ہمیں بھی پہنچ جاتی۔ یہ تو بڑی دنائی کا فیصلہ کیا ہم نے برموقع کہ ہم ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے جی۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور جب تم سے سن لیتے ہیں نا تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو وہاں سے پیٹھ پھیرتے ہیں تو خوش ہوتے ہوئے جاتے ہیں، ہاں بھائی ہوں چنگو ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچنا انہیں خوش کرتا ہے۔ ان کا خوش ہونا مطلب انہیں آپ کے ساتھ ہمدردی نہیں، انہیں آپ کے ساتھ ہے ہمدردی نہیں، اور آپ کو خوشی پہنچنے پر ان کا غمناک ہونا، ان کا غمگین ہونا، پریشان ہونا، تکلیف پہنچنا ان کو آپ کی خوشی پر، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ حاسد ہیں، آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں کہ آپ کی خوشی ان سے دیکھی نہیں جاتی۔ جی آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ بیماری تو بہت زیادہ ہے، رشتہ دار سے چڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک یعنی کہ بہن بھائی سے چڑھ رہا ہے۔ آج کل تو یہ لعنت اتنی عام ہو گئی ہے کہ ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے چڑھ رہی ہے جی۔ دو بہنیں ایک گھر میں چلی گئی، دونوں آپس میں چڑھ رہی ہیں، دونوں بہنیں اکٹھی رہنا برداشت نہیں کریں گی جی۔ یہ معاملات، دونوں بہنیں اکٹھی رہنا برداشت نہیں کریں گی، ایک دوسرے سے ایسے چڑھ رہی ہیں، بھائی بھائی سے چڑھ رہا ہے جی۔ ابے کو بھائی سے تکلیف، بیٹے سے تکلیف ہے، بیٹے کو ابے سے تکلیف ہے جی۔ بیٹے کو ابے کا ہنسنا اچھا نہیں لگتا، ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار کا خوش ہونا اچھا نہیں لگتا جی۔ انہوں نے روٹی کھائی ہے تو کیوں کھائی ہے جی، اچھا نوالا ان کے بچوں کے منہ میں چلا گیا تو کیوں چلا گیا۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ دو ہی چیزیں ہیں، جو بندہ آپ کی پریشانی پر خوش ہو تو سمجھ جائیں کہ اس کو آپ کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے۔ آپ کو خوشی پہنچے، اسے تکلیف ہو جائے، اسے تکلیف کھڑی ہو جائے، پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے تو یقین کر لیں کہ وہ حاسد ہے، اس کو آپ کے ساتھ حسد ہے جی۔ تکلیف پہنچنے پر خوش ہونا یہ منافقوں کی نشانی ہے جی۔ کئی سارے جو ہے نا ایسے ہی کوئی مسلمان مثال کے طور پر کوئی تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہے تو دوسرے ایسے ہنسنے لگیں گے۔ میں آپ کو یہیں پہ یہ ایک بار نا یہ سیلنگ نیچے گر گئی تھی، سیلنگ نیچے گر گئی تو یہاں پہ قاری صاحب لیٹے ہوئے تھے، ان کا سر جو ہے نا وہ پھٹ گیا۔ محلے کا کیا احمق یہاں پہ آیا، ہنستا ہوا کہہ رہا ہے زور سے کہکا مار کے، کیسے ہو گیا جی آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا بھائی کسی کی تکلیف پوچھنے کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں، کوئی بندہ تکلیف میں مبتلا ہوا ہے اس سے پوچھنے کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہیں پہ آپ کا ابا فوت ہو جائے جی، کوئی آ کے تالی بجا کے پوچھے زور سے ہنس کے جی آپ کے ابا ہی فوت ہو تو کیا بتائیں گے آپ، کیا محسوس کریں گے، کیا گزرے گی آپ پر؟ یہ بھی ایک عجیب احمقانہ یعنی کہ عمل ہے لوگوں کا۔ یہیں پہ ایک بچہ جو ہے نا وہ کام کر رہا تھا، اسے کرنٹ لگ گیا یہاں سے، اور دوسرا کھڑا وہ زور زور سے ہنس رہا ہے اور تالیاں بجا رہا ہے۔ میں نے اسے بھی 2-3 تالیاں بجائیں، پھر میں نے کہا جی حضرت یہ ہنسنے کا موقع ہے بھلا بتائیں، یہی آپ کو لگی ہوتی 2-4 شاٹیں تو کیا ہوتا بھلا بتائیں۔ پھر 2-3 شاٹیں اسے لگی، میں نے کہا ہاں آپ بتائیں کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہتے جی بہت برا محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اسے کرنٹ لگا، آپ کو تو صرف ہاتھ لگا، اتنا خیال نہیں ہے آپ کو۔
یہ عجیب بیوقوفانہ سوچ ہے۔ حالانکہ یہ ضروری ہے کہ بندہ کسی کے پاس جائے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی غمگین کے پاس جاؤ نا تو اس کو حوصلہ دینے کے لیے یہ نہیں کہ ہنس ہنس کے اسے حوصلہ دو، ہاں جی، تھوڑا سا اپنے اس کی تکلیف محسوس کرو کہ یار مجھے بھی تکلیف ہے آپ کی، لیکن جو ہے نا آپ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں، اس طرح کہیں اسے، ہاں جی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تو فطری بات ہے، یعنی کہ کوئی بندہ تکلیف میں ہو تو اس کے پاس جا کے ہنسنا ہے اس کی مزید تکلیف کو بڑھائے گا کہ نہیں، اس کی تکلیف کو زیادہ کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ منافقوں کا رویہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ حبیب پیارے آپ کو جب تکلیف ہو نا، آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، اہل اسلام کو تکلیف پہنچے، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، تو یہ وہاں سے جب پیٹ پھیرتے ہیں تو خوش ہوتے ہوئے جاتے ہیں، ہاں بھائی ہم ٹھیک ہے، یہ کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور یہ آج بھی اہل حق جو ہے نا، اہل حق علماء اسلام یا عوام و اہل حق کی، ان کو کوئی تکلیف پہنچے، یہ لبرل طبقہ، بے دین طبقہ بڑا خوش ہوتا ہے جی، بہت تالیاں بجاتے ہیں جی۔ علماء میں سے کسی پر کوئی آفت آ پڑے تو پھر ان بے دینوں کے کمنٹ پڑھنے والے ہوتے ہیں ہاں جی، ایسے خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان کی اماں نے دوسری شادی کر لی ہے، ایسی خوشی چڑھی ہوتی ہے ان نامرادوں کو، ذلیلوں کو۔ یہ ایک یعنی کہ وہ منافق جو تھا نا، منافقت وہ بانجھ نہیں ہوئی، منافقت جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے آج تک۔ عبداللہ بن ابی جو ہے نا وہ خود مرا ہے ہاں جی، اس کی روحانی اولاد جو ہے وہ آج بھی موجود ہے ہاں جی، اس سے بھی بڑھ چڑھ کر کہیں اسلام کی مخالفت بھی کر رہی ہے اور اسلام کے خلاف ہر جگہ پہ غلبے کے معاملے میں روڑے بھی اٹکا رہی ہے، اور جہاں پہ اہل اسلام کو، غلبہ اسلام کے لیے کام کرنے والوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہاں پہ خوشی کا بھی اظہار کرتی ہے، اور جہاں پہ ان کو خوشی پہنچ جائے وہاں پر وہ دکھ کا اظہار بھی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ آج تک ان کا وہ حسد مرا نہیں اندر کا ہاں جی، آج تک ان کا حسد مرا نہیں ہے۔ وہ عبداللہ بن ابی بھی زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان ہاں جی، باقی اندر سے اس کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات تھے، لیکن میرے دور کا لبرل جو ہے اس کے اندر سے بھی تعلقات ہیں، باہر سے بھی تعلقات ہیں یہودیوں کے ساتھ، یہ انہی کی درباروں پہ، انہی کے دروازے پہ سجدہ ریز ہو چکا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اب قربان جائیں خالق عز و جل کی عطا پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب کیسا دیا ہے؟ جواب جو رب تعالیٰ نے دیا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، بندہ صدقے جائے، ہزار جان سے صدقے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل حبیب آپ فرما دیں لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، ہیں فرمایا کہ ہمیں تو کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے نا ہمیں تو وہی پہنچتی ہے، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا کہ جو رب نے ہمارے لیے مصیبت لکھی ہے اور ہم اس کی تقدیر پر ناراض نہیں ہیں، کیوں ناراض نہیں ہیں؟ ہوا مولانا، وہ ہمارا آقا جو ہوا، وہ ہمارا مالک جو ہوا ہے جی، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مولا ہے جی، ہمارا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی، ہم تو ناراض نہیں ہوتے اس سے جی، وہ مولانا، وہ ہمارا آقا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ہم مومن جو ہیں اسی پر ہی بھروسہ کرنے والے ہیں جی، مومن جو ہیں وہ تو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہمیں مصیبت پہنچتی ہے یہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، اور وہ ہمارا مولا ہے۔ لڑائی تو ہماری تمہارے ساتھ ہے، دشمنی تو ہماری تمہارے ساتھ ہے جی۔ جیسے کہ بزرگ تھے نا، وہ جا رہے تھے، ایک لوفر قسم کا نوجوان لچا وہ پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا تو ان کو زور سے گھسن مار دیا وہ بزرگ کو، تو پیچھے مڑ کے دیکھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ وہ کہنے لگا آگے سے، وہ جی آپ کا تو عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی بندے کو تکلیف پہنچتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے تکلیف پہنچنے والی کس کمینے کے ہاتھ میں لکھی تھی، میں تو اس لیے دیکھ رہا تھا، میں تو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ کس کمینے کے حصے میں آئی ہے یہ تکلیف، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی تو میرے لیے ہے کہ تکلیف پہنچنی ہے، پر کس کے ہاتھوں پہنچنی ہے میں تو وہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں فرمایا ٹھیک ہے، محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کو تکلیف تمہارے ہاتھوں سے پہنچ رہی ہے لیکن لکھی ہوئی تو رب تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے ہمارے لیے، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، اسی کے نام پہ ایک جان سے نہیں 1000 بار ہم قربان ہونے کو تیار ہیں، مسئلہ تو ہمیں تم سے ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون،
وہ ہمیں تکلیف بھی پہنچے تو پھر بھی ہمارا بھروسہ اسی کی ذات پر ہے کہ مدد اسی نے کرنی ہے ہماری، مدد اسی نے کرنی ہے ہماری، توکل اسی کی ذات پہ ہے، بھروسہ اسی کی ذات پہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلا جواب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد یہ کہ نفسیاتی طور پر بھی مومنین جو ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے، اور حقیقی طور پر بھی خوش ہونا چاہیے مومنین کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل حبیب آپ یہ بھی فرما دیں ان کو، حل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، میں کہ تم تو ہمارے بارے میں انتظار جو رکھتے ہو وہ بھی دو نیکیوں میں سے ایک نیکی کا انتظار ہے، دو نیکیوں میں سے ایک نیکی کا انتظار ہے جی، وہ یہ کہ ہم فتح پائیں جی، مریں تو شہید، ماریں تو غازی ہیں۔ وہ ایک شاعر نے لکھا نا، ہم تو بہرحال لے گئے بازی ہیں جی، مر گئے شہید، ماریں تو غازی ہیں، ہم تو لے گئے بازی، ہم تو بازی لے گئے ہیں بھائی۔ احد الحسنیین، حسنا نیکی، بھلائی، خیر۔ فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر انہیں، میں کہ حل تربصون بنا الا احد الحسنیین، تم تو دو ہی چیزوں کے بارے میں ہم پر جو ہے نا وہ کر رہے ہو نا کہ مومن جائیں گے یا تو مار کے آئیں گے یا مر کے آئیں گے۔ فرمایا کہ یہ مار کے آئیں یہ بھی نیکی ہے، ہمارے لیے خیر ہے، ہم مر جائیں یہ بھی ہمارے لیے خیر ہے، پھر بھی ہمارے لیے خیر ہے۔ اور خیر ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا، فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں رب کی بارگاہ میں، جنت جاؤں، پھر دنیا میں آؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر جنت میں جاؤں، پھر دنیا میں آؤں، شہید ہو جاؤں رب تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے۔ اس طرح کر کے آقا علیہ السلام نے بار بار ایسا ہوتا رہے۔ بتائیں یار، یہ شے ہی ایسی ہے، یہ دولت ہی ایسی ہے، یہ نعمت ہی ایسی ہے۔ جنتی سے جب پوچھا جائے گا نا شہید سے، ہاں بھی کیا چاہتا ہے، وہ یہی کہے گا مولا مجھے دنیا میں بھیج، تیرے دین کے غلبے کے لیے لڑو اور پھر شہید ہو جاؤں میں۔ بتائیں، یہ جنتی خواہش کرے گا قیامت والے دن جنت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں، میں کہ تم یہی چاہتے ہو نا کہ ہم جائیں اور ہم وہاں جا کے شہید ہو جائیں، ہم قتل ہو جائیں، یا پھر ہمیں کوئی خیر والی چیز مل جائے۔ میں ہمارے لیے تو دونوں ہی حسنہ ہیں، دونوں ہی نیکیاں ہیں۔ تو پھر تو تمہیں یہ سمجھنی ہے کہ ہمارے بارے میں کس چیز کی برائی کی خواہش کر رہے ہو۔ تم تو تمنا بھی جو کر رہے ہو ہمارے لیے وہ تو خیر کی ہے، پھر تمہارا اپنے آپ میں کڑتے رہنا، اپنے آپ کو اندر سے جلاتے رہنا، اس کا فائدہ کیا ہے تمہیں؟ ہمیں تو بہرحال فائدہ ہو رہا ہے، ہم شہید ہو جاتے ہیں تو بھی فائدہ ہے، مالک عز و جل کا قرب حاصل ہو جائے گا، مار کے آتے ہیں غازی بن جائیں گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ تو تمہارے ہاتھ کیا ہے، تمہیں کیا ملا یہ بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ حل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، ہمیں تو دو حسنہ مل رہی ہیں، دونوں بھلائیاں مل رہی ہیں جی۔ ہم تو بہرحال جو بھی ہمارے ساتھ ہو ہم تو فائدہ میں، ہم تو نفع میں۔ جسے تم تکلیف کہہ رہے ہو وہ ہمارے لیے نعمت ہے جی، جسے تم اذیت سمجھ رہے ہو وہ ہمارے لیے نعمت عظمی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت ہی نہیں ہے مومن بندے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اب دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب اب ان کو یہ بھی فرما دیں، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا۔ اب تم نے یہ تو ہم سے پوچھا نہیں ہے، ہم تمہارے بارے میں کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ ہمیں تمہارے بارے میں کیا انتظار ہے؟ کیونکہ وہ کافر ہیں نا، وہ منافق ہیں، تو میں کہ تم بھی تو ہم سے پوچھو نا بھائی کہ ہمیں تمہارے بارے میں کیا انتظار ہے، اور کیا انتظار ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ میں ہمیں تمہارے بارے میں انتظار یہ ہے ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی عذاب لے آئے تم پر، تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے، او بایدینا، یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہی حکم دے ہم ہی تمہاری مرمت کر دیں۔ ہم تو دنیا سے جانے کے بعد جائیں گے جنت میں، اور تم دنیا میں بھی پھٹیک اٹھاؤ گے، دنیا میں بھی تکلیف اٹھاؤ گے، اور مرنے کے بعد جاؤ گے جہنم میں، تو تمہارے لیے تو کہیں راحت کا سامان ہی نہیں ہے۔ ہم جو پوچھو ہم تمہارے بارے میں کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہ تمہارے بارے میں تو دو چیزوں کے انتظار میں ہیں ہم، یا اللہ عذاب بھیج دے تم پر، تمہیں ذلیل کر دے، او بایدینا، یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے دے ہم اپنے ہاتھوں سے تمہیں ٹھیک کر دیں، پھر ہم تمہیں قتل کر دیں۔ ہاں جی، دونوں میں سے کوئی ایک ہو جائے گا، ہمیں تو اس چیز کا انتظار ہے۔ اور یا تم اللہ کے عذاب سے مرو یا ہمارے ہاتھوں سے مرو،
ہم یہاں بھی تکلیف اٹھاؤ گے، مرنے کے بعد جہنم جاؤ گے، تمہارے لیے تو دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ حسنہ نہیں ہو سکتی، یہاں بھی اذیت آگے بھی اذیت۔ بندہ مومن جو ہے وہ یہاں بھی جب شہید ہونے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو اسے اتنی تکلیف پہنچتی جیسے کوئی چونٹی کاٹ گئی ہو اسے، ہیں جب شہید ہونے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پردے ہٹا دیتا ہے، جنت کی نعمتیں سامنے آ جاتی ہیں اس کے، ہاں جی، اسے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی بندہ مومن کو جاتے ہوئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کہ مومنوں کو جو انتظار ہے نا تمہارے بارے میں وہ بہت بڑی چیز ہے، تم خود کسی کھاتے میں نہیں ہو، تم خود دنیا میں بھی تکلیف اٹھاؤ گے، آخرت میں بھی مارے جاؤ گے، دنیا میں بھی ناحق مارے جاؤ گے، ذلت کی موت مرو گے، اللہ کے نام پہ مرنا یہ عزت کی بات ہے، ہاں جی، دنیا میں منافقت کرتے ہوئے، بےایمانی کرتے ہوئے، ٹھگیاں کرتے ہوئے مارے جانا یہ کون سی عزت والی بات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب بس آپ ان کو فرما دیں فتربصوا انا معکم متربصون، تو تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں، تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں، تم بھی انتظار کرتے رہو ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم نے ہمارے بارے میں انتظار کرنا ہے ہمیں کون سی نیکی ملنی ہے جی، شہادت والی یا غازی والی، غازی ہونے والی، شہید ہونے والی یا غازی ہونے والی، اور ہم بھی تمہارے بارے میں انتظار میں ہیں کہ تمہیں کون سا عذاب آنا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے یا ہمارے ہاتھ سے آتا ہے؟ میں تم تو دونوں طرفوں سے بھی گھاٹے میں ہو، دونوں طرفیں تمہاری گھاٹے کی ہیں، جو بھی تمہیں پہنچتا ہے دونوں صورتوں میں ذلت ہے، یہاں بھی ذلت ہے آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔